یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے پہلی اور نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں سورت ہے۔ اس کو فاتحہ کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم قرآن شروع کرتے ہیں نا تو سورہ فاتحہ سب سے پہلے آتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی قراءت کو فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں اور باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے اور ایک حدیث جو بڑی زبردست حدیث ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 877 ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، حالانکہ اسے تعریف کی ضرورت کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر اس کے بعد بندہ جب الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، فرشتوں ذرا دیکھو میرا بندہ میری حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب بندہ مالک یوم الدین تک پہنچتا ہے، یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت و جلالت بیان کی، اور پھر یوں فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ کیا چیز؟ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو یہاں رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے، وہ میری عبادت کر رہا ہے، مجھ سے مدد طلب کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے اور ہمہ وقت اس کو اپنی معیت عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پڑھتا ہے، تو چونکہ یہ کلمات دعا ہیں تو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہنے کی دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے فرشتوں میرے بندے نے جو سوال کیا ہے اسے عطا فرما دیا جائے۔ یہ اتنی پیاری صورت ہے۔ اس صورت کو ایصال ثواب کے موقع پر دعا کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو سورت فاتحہ بھی کہتے ہیں، سورہ دعا بھی کہتے ہیں، سورہ مسئلہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سورہ کنز بھی کہا جاتا ہے، سورہ وافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ الحمد۔ اتنے نام ہیں اس کے، اور ان تمام ناموں سے اسے موسوم کیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عظمت کا بیان ہے، اور اس امر کا بیان ہے کہ عبادت کا حق صرف اسی کی ذات پاک کو ہے، اور بالذات صرف اسی سے مدد طلب کی جائے۔ حقیقت میں مدد فقط اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ہم جو دنیا میں ایک بندہ دوسرے سے مدد طلب کرتا ہے کہ یار مجھے میری مدد کر دو، میرا فلاں کام کر دو، تو یہ ساری مدد مجازی ہے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یا رسول اللہ کہا جائے یا ان سے مدد طلب کی جائے تو یہ بھی مدد مجازی کے ضمن میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا اور وہ مدد فرماتے ہیں، لیکن حقیقی مدد صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ باقی جتنی مددیں ہیں وہ ساری کی ساری مجازن ہیں۔ اور پھر اس میں دعا بھی ہے، التجا بھی ہے، اور دعا اور التجا کے آداب بھی بیان کیے گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی دعا کی گئی ہے، اور ہدایت ہی وہ جامع لفظ ہے جو تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد
ان کی تعلیمات اور تمام کتب سماویہ کا خلاصہ اور لب لباب ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کا خلاصہ بھی کہا گیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ قرآن مجید میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ دوسری صورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 87 ہے، 87۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات اور عمرانیات کے اصول اور احکامات بیان فرمائے گئے۔ اور اس صورت میں ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدت اور اس کی اہم صفات کا بیان ہے، اور یہ جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس صورت میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے۔ اگر اس صورت کی آیت نمبر 27 میں آپ جائیں تو اس میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ چونکہ بقرہ گائے کا ذکر ہے تو اسی لیے اس صورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں تو اس میں کہیں پر کسی چیز کا ذکر آ جائے، کوئی ادنا سی مناسبت بھی مل جائے تو اس صورت کا اسی مناسبت کی وجہ سے نام رکھا گیا۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام جو نام ہیں یہ توقیفی ہیں۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بد اثرات نہ ہو، شیاطین نہ ہو، جنات تنگ نہ کریں، تو یہ سورت پڑھ لیا کریں، اور یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس سورت کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ پڑھ لیا کریں۔ تو میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تو 3 دن تک شیاطین اس گھر میں آ نہیں سکتے ہیں۔ تو گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کا رواج رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ پھر حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری دوسرے لوگوں پر جو فضیلت ہے وہ 3 وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ تمام روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا، اوروں کے لیے، پچھلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا، اور زمین کی مٹی ہمارے لیے ذریعہ طہارت بنا دی گئی کہ اگر پاک پانی موجود نہیں ہے، شرائط پائی گئی تو پھر آپ تیمم پاک مٹی سے یا مٹی کی جنس سے آپ کر سکتے ہیں، اور ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں۔ اور ہم کو یہ آیات دی گئی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی اور میری امت سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیات کی طرف آ جائیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ جو آیات مقطعات ہیں ان کے بارے میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس کی جو مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس کے بتائے جانے سے اس کے محبوب جانتے ہیں، اور ان کے علاوہ ان کی مراد کوئی نہیں جانتا۔ جیسے الف لام میم ہا میم عین سین قاف الف لام را، یہ ساری آیات مقطعات یا حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں کیا بیان فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کی حقانیت کے دلائل پر کوئی ٹھنڈے دل سے اگر غور کرے تو اس پر ظاہر ہوگا کہ اس کتاب میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کفار و مشرکین جتنے بھی تھے قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو چیلنج کیسے فرمایا، ذرا غور کیجئے گا۔ اگر آپ دیکھیں
تو سورہ اسرا کی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، فرمایا کہ تم تمام انسان اور جنات جمع ہو جاؤ اور جمع ہو کر ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ اس بات پر کہ قرآن کی مثل لے آؤ، تو سن لو تمہارا رب کہتا ہے کہ تم سارے جمع ہو بھی گئے اور ایک دوسرے کے مددگار بن بھی گئے تو تم اس وقت بھی تم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ پھر دوسرا چیلنج فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 13 فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تم قرآن تو نہیں لا سکتے، تم ایک کام کرو 10 صورتیں گھڑ کر لے آؤ۔ تم کہتے ہو نا کہ ہمارے نبی نے یہ بنائی ہیں، تو تم گھڑ کے لے آؤ، سارے مل جاؤ، نہیں لا سکتے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو چیلنج فرمایا وہ اسی سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 23 اور 24 میں کیا ذکر فرمایا؟ 23 میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم کہتے ہو کہ جو ہم نے نازل کیا ہے تم اس کو جھٹلاتے ہو، تم شک کرتے ہو، کہتے ہو کہ اس نے خود بنایا ہے، تو ایک کام کرو کہ تم پورا قرآن تو لا نہیں سکے، 10 صورتیں تو لا نہیں سکے، تم ایک کام کرو کہ ایک صورت بنا کر لے آؤ، یہ بھی نہیں کر سکے۔ چوتھا چیلنج سورہ طور کی آیت نمبر 34 فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، نہ پورا قرآن لا سکے ہو، نہ 10 صورتیں، نہ 10 آیت، نہ ایک صورت، ایک کام کرو کہ تم ایک آیت، ایک جملہ بنا کر لے آؤ۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بڑا علم ہے، تو سن لو تمام منکرین کو چیلنج ہے کہ تم سب مل کر بھی اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، تو تم لا نہیں سکتے، اس کی ایک آیت بنا کر نہیں لا سکتے۔ اور تاریخ میں آپ دیکھیں ایسا کوئی حوالہ موجود نہیں کہ قرآن کے اس چیلنج کو کسی نے بھی قبول کیا ہو۔ کتنے بڑے بڑے دشمن ہیں قرآن کے، کہیں پر نہیں دکھائی دے گا، آپ کو سنائی نہیں دے گا کہ کسی نے اس چیلنج کو قبول کیا ہو۔ پھر فیصلہ کن انداز میں یہ اعلان فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم اگر نہ کر سکو تم ہرگز کر نہیں پاؤ گے، نہیں کرو گے۔ اسی لیے مان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک آپ دیکھیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایمان والوں کی صفات، ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا، اللہ کے راستے پر خرچ کرنا، تمام کتب الہیہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ان تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 5 اور 6 میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کا کفر ظاہر اور عیاں ہے اور وہ اپنے کفر کو چھپاتے نہیں ہیں، اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کا ہدایت پانا عملاً ناممکن ہے۔ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان کی دل و دماغ قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں اور ان پر ابدی شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کیا فرماتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور فرمائے کہ برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کا کفر اتنا ظاہر ہو چکا ہے کہ فرمایا کہ ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، ان کی بصارتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق سمجھنے اور حق کو سننے اور حق کو دیکھنے پر مہر لگا دی ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے آپ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ ان کے دل و دماغ قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، ان پر ابدی شقاوت اور بدبختی کی مہر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم مہر لگ چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک منافقین کا ذکر فرمایا۔ شروع یہاں سے ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لائے، وہ مومن نہیں ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں کہ زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن دل سے مانتے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے کہ جن کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے، دنیاوی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دل ایمان کے نور سے خالی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو ایک سے زائد مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا، اور یہ بھی اپنی دانش میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ایمان والوں کو فریب دے رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ دراصل ان کی خود فریبی ہے، اور اس کا وبال انہی پر ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ دھوکہ کسی کو بھی نہیں دے رہے، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے. کیونکہ ہوتا کیا، ایمان والوں کے پاس جاتے اور کہتے کہ دیکھو جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے جیسے ایمان والے ہیں. اور جب اپنے دوستوں یاروں میں آتے تو ان ایمان والوں کا مذاق اڑاتے، کہتے جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں کو تو ہم ان کے ساتھ جا کر ہنسی مذاق کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسا کر کے وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں مصروف ہے، اور اس کا وبال بھی انہی پر ہوگا. آیت نمبر 21 اور 22 میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، آیت نمبر 21 اور 22، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا کہ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس سے تمہیں پیدا فرمایا اور تم سے پہلوں کو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت اور شرک سے باز لینے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا کہ یہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی حیات دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اور آخر کر سب کو اسی کی عدالت میں جانا ہے. جب اسی نے زندگی دی وہی موت دے گا، ساری چیزیں اس نے عطا فرمائی، تو وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ساری مخلوق اس کی عبادت کرے، اسی کی بارگاہ میں جھکے، اس کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں نہ جھکے. آیت نمبر 23 اور 24 میں یہ گزر چکا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بے مثل کتاب ہونے کو بیان فرمایا اور لوگوں کو چیلنج فرمایا کفار کو کہ تم اس کی مثل لا نہیں سکتے. اس کے بعد آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا. کیا اعلان فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں، تو فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ یا تو انہوں نے قیاس کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جنات رہا کرتے تھے انسانوں سے پہلے، تو وہ آپس میں بڑے لڑتے تھے. تو فرشتوں نے قیاس کیا کہ جب جنات خون ریزی کرتے تھے تو یہ انسان بھی آ کر خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر وقت تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون. یہ باقاعدہ اللہ رب العالمین نے اس بات پر انہیں فرمایا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں ہی فرمایا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر نعمت علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا. پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو ابلیس لعین کے سوا، یہ ابلیس جنات میں سے تھا لیکن فرشتوں کا استاد تھا، بڑا نیک، بڑا متقی پرہیزگار تھا. یہ اس کے ہر آسمان پر الگ الگ نام تھے، اور بے انتہا اس نے ہزارہا سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی. اس نے وہاں پر سجدہ کرنے سے انکار کیا. تو تمام ملائک نے حکم ربانی کی، بغیر کسی چون چرا کے تعمیل کی، اور ابلیس سے نہیں کی. کہتے ہیں کہ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر ہے، اور ان انبیاء کرام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا یہ سجدہ تعبدی ہی تھا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جیسا کہ ہم مثال کے طور پر بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سجدہ تعبدی ہوتا ہے. لیکن بیت اللہ کیا، اس میں دو اصطلاحات ہیں. ایک ہوتا ہے مسجود الیہ، ایک ہوتا ہے مسجود لہو. مسجود لہو کا معنی ہے کہ جس کے لیے سجدہ کیا جائے، اور مسجود الیہ کا معنی ہے کہ جس کی طرف سجدہ کیا جائے. تو بیت اللہ، اب مجھے بتائیں کہ مسجود الیہ ہے یا مسجود لہو ہے؟
مسجود الیہ ہے. ہم بیت اللہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں, بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو جب ملائکہ نے سجدہ کیا تھا تو یہ سجدہ تعبدی تھا, لیکن آدم علیہ السلام مسجود الیہ تھے, سجدہ ان کی طرف تھا, لیکن حقیقت میں وہ سجدہ مسجود لہو مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ تھا. جس طرح ہم بیت اللہ کو سجدہ کرتے تو وہ مسجود الیہ ہوتا ہے, مسجود لہو اللہ رب العالمین ہوتا ہے. لیکن جمہور کی روایات کے مطابق یہ سجدہ تعظیمی تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ تعظیمی اگر میری امت میں جائز ہوتا, کیونکہ صحابہ کرام نے سجدہ تعظیمی کرنا چاہا. عرض کی یا رسول اللہ, ہم مختلف بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ وہ بادشاہ لوگوں سے سجدہ کرواتے ہیں, یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم بھی سجدہ کریں. تو میرے آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ سجدہ اگر میری امت میں جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے, لیکن میری امت میں کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں. چاہے کوئی مزار پہ جا کر سجدے کی کیفیت میں جاتا ہے, کسی صورت میں جائز نہیں. سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے, اس کے علاوہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کی جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے استفادے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر فرمایا. فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, آیت نمبر 35, کہ گھومو پھرو نعمتوں سے لطف اندوز ہو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. کہتے ہیں کہ یہ جو درخت تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ گندم یا انگور کا درخت تھا, اس سے منع فرمایا تھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ اسی کے ساتھ ابلیس لعین کے آدم کو سجدہ نہ کرنے اور اس سے دھتکارنے کا ذکر ہے. یعنی ابلیس لعین کو دھتکارا گیا, راندہ بارگاہ کیا گیا. پھر اس نے آدم علیہ السلام کے اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں میں وسوسہ ڈالا, انہیں لغزش دینے اور جنت سے نکالنے کا ذکر یہاں پر موجود ہے. یعنی یہ آیت نمبر سمجھ لیں کہ آیت نمبر 36 ہے, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ, اس کا ذکر ہے. یہ یاد رکھیں قرآن میں ذکر ہے, لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی کا معاملہ ہے, اور یہ خطا بھی آدم علیہ السلام کی اجتہادی خطا ہے. اس میں اجتہادی خطا میں کوئی گناہگار نہیں ہوتا, اس بات کو یاد رکھنا. مجتہد خطا بھی کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا, اسے پھر بھی نیکی ملتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے نبی کا معاملہ ہے. کوئی انسان کوئی ایسے اٹھ کر اپنے منہ کو حرکت دے اور کہے کہ آدم نے گناہ کیا, معاذ اللہ, کسی انسان کو اجازت نہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرے. تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لغزش اور پھر جنت سے نکالنے کا ذکر ہے. پھر آدم علیہ السلام کے توبہ کے کلمات القاء کیے جانے کا ذکر ہے, ان کلمات سے ان کی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, اس کا ذکر موجود ہے. اور یہاں پر یہ بھی ہم عرض کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, یہ اس طرح آپ نے توبہ فرمائی. اور پھر یہاں تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو توبہ فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ کلمات القاء فرمائے, وہ کلمات کون سے تھے, وہ کلمات کون سے تھے, اس کے بارے میں ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں. طبرانی, حاکم, ابو نعیم, بہقی میں اس کی روایت موجود ہے کہ آدم علیہ السلام اس معاملے میں پریشان تھے اور اسی عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھایا تھا تو عرش کے سراریر پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ محمد کا نام تھا. تو آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہم انی اسألک بحق محمد, اے اللہ میں محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے آدم کیف عرفت محمدن یا آدم, اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا. عرض کی یا الہ العالمین, جب تو نے میری تخلیق فرمائی میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو سامنے عرش کے سراریر پر تیرے نام کے ساتھ نام محمد دیکھا.
میں نے جان لیے تیرا محبوب ہے، اس لیے اس کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد متعدد آیات میں بنی اسرائیل اور ان کی طرح طرح کی عہد شکنیوں کا اور ان پر مختلف انعامات کا اور ان کی سرکشی کے مختلف انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی گئی اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جو یہ ہیں فرعون اور فرعونیوں کی تسلط اور نسل کشی سے نجات دلانا، کیونکہ فرعون کیا کرتا تھا، انہیں قتل کرنے کا حکم دیتا تھا، تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس سے نجات دی۔ ان کے لیے سمندر کو پاٹ کر وادی سینا میں پہنچانا، وادی سینا میں ان پر طویل عرصے تک بادلوں کا سایہ فگر ہونا، منو سلوہ کی صورت میں تیار خان نعمت کا نازل کرنا، چٹان پر عصائے موسیٰ کی ضرب سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جاری ہونا، گائے ذبح کر کے اس کے مقتول پر لمس ٹچ سے قاتل کا پتہ چلانا، ان کو اپنے عہد کے لوگوں پر فضیلت دینا۔ بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء کرام کی بعثت ہوئی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 70,000 انبیاء کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے بعد انہی کی اولادوں میں سے بھیجے، تو انہیں اسی لیے ان رسولوں کو، ان نبیوں کو بنی اسرائیل کے انبیاء یا رسول عظام علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ جو بڑا اہم ہے، جس کی وجہ سے یہ سورت مشہور بھی ہے، سورہ بقرہ، اور یہ واقعہ اس کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، یہیں پر موقوف کریں گے انشاءاللہ، پھر کل یہاں سے تفسیر کا خلاصے کا آغاز ہوگا۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کہتے ہیں ایک عام جو ہے وہ شخص تھا، اور یہ جو بیان شروع ہوتا ہے آیت نمبر 67 سے، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ عامل نامی ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا، اس کو چچا زاد بھائی نے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد خود ہی اٹھ کھڑا ہوا اور پہنچا کہ جی میرے چچا زاد بھائی کو کسی نے مار دیا ہے اور مجھے اس کا قصاص چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ تو بہرحال اب معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، گائے ذبح کرو۔ اب معاملہ یہ تھا کہ چپ چاپ ذبح کرتے، سوالات زیادہ نہ کرتے تو جو گائے ذبح کرتے ہو جاتے، لیکن چپ چاپ ہونا تو ان کی سرش میں نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیسی گائے ہو؟ پہلے تو کہتے ہیں اتتخذنا ہزوا، اب ہم سے مذاق کرتے ہیں، بھلا ایک ہمیں جو ہے وہ قصاص چاہیے، ہمیں قاتل کا پتہ چاہیے، تو قاتل میں اور اس میں گائے میں مناسبت کیا ہے؟ گائے کی ذبح کرنے میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کیسی ہو، یہ بتاؤ کیسی ہو؟ تو اب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ایسی گائے کہ نہ بوڑھی نہ بہت کم عمر ہو، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو، تو اب کر لو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو پھر کہنے لگے آیت نمبر 69 میں کہ یہ بتاؤ رنگ کیسا ہو؟ تو فرمایا کہ پیلی ڈہاتی رنگت ہو جو دیکھنے میں اچھا لگے۔ پھر کہنے لگے کہ ایک کام کریں نا، آپ ہمیں صحیح بتائیں، ہمیں تشابہ ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو فرمایا کہ ایسی گائے کہ جس سے کبھی خدمت نہ لی گئی ہو اور کبھی اس نے کھیتی باڑی نہ کی ہو اور بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ ابھی یہ ساری 3 آیات میں جو شرائط بتائی گئی نا، آیت نمبر 68 میں، 69 میں اور 70 میں اور 71 تک، 4 آیات میں۔ اب بڑے پریشان ہوئے، گائے کہاں سے ملے گی بھائی؟ سوالات تو ہم نے پوچھ لی ہے، ابھی ڈھونڈے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، اس نے انتقال سے پہلے اس کے پاس کل متاع ایک گائے تھی اور بچھیا تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے آسے پر چھوڑا کہ مولا میرے بعد یہ وراثت، یہ چیز، اس کی حفاظت کرنا میرے بیٹے کو مل جائے۔ اب بیٹا جوان ہوا، بڑا ہوا، تو ماں نے کہا کہ بیٹا جا اور فلاں فلاں جگہ پر کہنا کہ میرے والد نے یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں سپرد کیا تھا، تو مجھے عطا فرما۔ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا، اور اسے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہی اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ گائے فوراً اس کے پاس آ گئی۔
اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر بنی اسرائیل والے گائے کو ڈھونڈ رہے ہیں اور یہاں سے یہ نوجوان اس گائے کو لینے میں کامیاب ہوا اور مارکیٹ میں آیا۔ اب مارکیٹ میں جب آیا تو ماں نے کہا تھا کہ بیٹا اسے مارکیٹ میں جا کر بیچنا، لیکن مجھ سے پوچھے بغیر نہ بیچنا، مجھ سے پوچھ لینا۔ اب ہوا یہ کہ ایک فرشتہ جو ہے انسانی صورت میں آیا اور جو ہے وہ اس نے کہا کہ میں مثال کے طور پر اس وقت گائے کی قیمت تھی 3 دینار، اس نے کہا میں 6 دیتا ہوں، ماں سے نہیں پوچھنا، نہیں ماں سے تو پوچھوں گا۔ دوسرے دن پھر آیا، اس نے کہا 12 دیتا ہوں، ماں سے نہیں پوچھنا، اس نے کہا نہیں ماں سے تو پوچھوں گا۔ یہ تکرار ہو رہی ہے نا سوال جواب۔ ماں نے کہا بیٹا یہاں بندہ نہیں لگتا، جا کے پوچھ ابھی بیچوں یا بعد میں بیچوں۔ تو پھر فرشتے نے کہا کہ اس کو اس وقت بیچنا کہ جب بنی اسرائیل والے تمہارے پاس آئیں گے اور سونے میں تول کر اسے لے کر جائیں گے، اس وقت بیچنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ جو یہ شرائط قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اس شرائط کی بنی اسرائیل میں ایک گائے کے سوا کوئی گائے نہیں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو اتنا فائدہ عطا فرمایا کہ ایک طرف گائے کو رکھا گیا ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں سونا بھر کر رکھا گیا، اور جب گائے کا وزن کے برابر سونا ہوا تو اس نوجوان کو وہ گولڈ ملا، اس کے بدلے میں اس نے گائے بیچی۔ برحال وہ گائے لے کر آئے، اسے ذبح کیا گیا اور اس کے ایک عضو کو مقتول پر مارا گیا، تو اس نے اٹھ کر بتا دیا کہ جی میرا جو قاتل ہے میرے چچا کا بیٹا یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ پکڑا گیا، اس کو پھر سزا ہوئی۔ بہرحال یہاں پر ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اور اس کی نسلوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ نیک آدمی جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کی نہیں بلکہ اس کی مال و اسباب کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اور نیک آدمی جب اللہ تعالیٰ کے سپرد جب کر لے کچھ یا توکل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توکل کی لاج رکھتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اسے پھر اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی تمام اشیاء کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جب اللہ پر توکل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی پرہیزگاری اختیار کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی نسلوں کو بھی نوازتا ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ بنی اسرائیل کا نیک شخص تھا، اللہ رب العالمین نے صرف اس کو نہیں نوازا بلکہ اس کے تقوی کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی اولاد کو بھی نوازا کہ اس کی جو گائے تھی 3 دینار کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس گائے کے وزن کے برابر سونا اس کے گھر والوں کو عطا فرمایا۔ یہیں تک روکتے ہیں، انشاءاللہ کل سے پھر مزید آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہے کیا نظر آ گیا ہے، تو یہ دعا پڑھ لیں، اللہم اہلہ، زور سے پڑھیں، اہلہ علینا بالیمن والایمان والاسلام والسلامت والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین ہماری اس پہلی تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس ماہ رمضان کے دن ہمیں صحیح روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین آج پہلی نماز تراویح ہو چکی، اس تراویح کی برکتیں عطا فرما۔ اس پورے مہینے کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم سے جڑنے کی، یا الہ العالمین اپنے آپ کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین روزانہ اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ ہمیں سننے کی اور یا الہ العالمین اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین سحری اور افطاری کی برکتیں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین سب کی بیماریاں دور فرما، تو جہاں کی خیر برکتیں عطا فرما، سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ ہمارے نمازیوں میں سے جو بیمار ہیں، ان کے والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے، ہمارے شاہد بھائی کی وائف بیمار ہے، یا الہ العالمین ان سب کو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم